لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے گزشتہ نشست میں ہم اس بات تک پہنچے کہ حاجی عرفات میں جب پہنچ جائے تو عرفہ کے دن کون کون سی دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور عرفات میں کیا کیا چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور حدیث میں ایک دعا جو آئی ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا، اور بعض محدثین کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جملہ اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا کہ اللہم لک صلاتی، اے اللہ میری نماز و نسکی اور میری عبادت و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ وَإِلَيْكَ مَآبِي، اور اللہ مجھے آپ ہی کی طرف ٹھکانا ہے، آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی تکالیف اور مصائب پیش آئیں ان سب چیزوں میں اے پروردگار مجھے آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور آخر پر فرمایا کہ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اے پروردگار جتنی بھی چیزیں میں چھوڑ کر اس دنیا میں جاؤں گا یہ سب کی سب تیری ہی ملکیت میں ہیں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اللہ تعالی سے یہ بھی عرض کیا، اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس سے آپ کو سننے سے اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابدیت کا کتنا غلبہ تھا۔ اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ انسان پہ ابدیت کا غلبہ ہونا چاہیے، اور جتنا جتنا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرتا ہے اور ابدیت اس پر غالب رہتی ہے اور اپنے آپ کو مٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے اعمال میں اتنا ہی وزن پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ابدیت اور بندگی ایسا مقام ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بڑے مواقع کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بجائے اس کے کہ رسالت کا ذکر فرماتے عبودیت کا ذکر کیا کہ وہ ہمارے بندے تھے۔ معراج بہت بڑا واقعہ تھا، اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کی طرف جانا یہ عبودیت کا غلبہ اور بندگی کا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے زندگی بھر میں جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام سب سے اہم یہ ہے کہ انسان بندہ بن کے رہے اور اللہ کی بندگی اس پر غالب آ جائے، اتنی غالب آ جائے کہ زندگی کے تمام افعال، اعمال، اقوال، ہر چیز میں بندگی کا رنگ غالب ہو اور بندگی کا رنگ چڑھ جائے. یہ دعا آپ دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں مانگی ہے کہ ایک ایک لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے. وہ ہستی جس کو اللہ تعالی نے پوری کائنات پر ترجیح دی، رسالت اور ختم نبوت اور پھر مکہ مکرمہ کی فتح اور ساری حیات طیبہ گزر گئی اور اللہ تعالی کے بے حد حساب احسانات آپ پر ہوئے اور یہ آخری موقع ہے اس دنیا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری حج کر رہے ہیں اور عرفات کے اس میدان میں عرفہ میں جو آپ نے دعا مانگی ہے ایک ایک لفظ اس کا اور ایک ایک جملہ بتاتا ہے کہ کیسا عاجزی کا غلبہ تھا طبیعت مبارکہ میں. طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عرض کیا کہ اللہم انک تسمع کلامی، اور اے اللہ بلا شک و شبہ میرے پروردگار آپ میری اس گزارش کو، اس عرض کو اور اس التجا کو سن رہے ہیں. وترا مکانی، اور اے اللہ آپ اس جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں. یعنی اللہ کا کلام، اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلامی اور اللہ تعالی کی رؤیت، خدا کا دیکھنا اور اس کا سننا، ان سب چیزوں کا اثبات فرمایا. یہ اللہ کی تعریف ہو گئی کہ پروردگار کائنات کی ایک ایک چیز تیری نگاہ میں اور ایک ایک بات تیرے سمع مبارک میں، وتعلم سری اور العلانیتی، اور اللہ ظاہر کو بھی آپ جانتے ہیں. جو کچھ انسان کے دل میں ہے اور جو اعمال وہ کرتا ہے، فرمایا کہ پروردگار آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں. اور اسی میں مزید تاکید کے لیے فرمایا لا یخفی علیک، اور آپ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہے. شیء ذرہ برابر بھی بالکل کوئی چیز چھپی نہیں ہے. من امری، میری کوئی بات نہیں، یعنی جو کچھ میرے جی میں ہے اور جس چیز کا اظہار میں اپنی زبان سے کر رہا ہوں، اللہ ان تمام چیزوں میں ایک ایک بات کی تجھے خبر ہے. اور آج عرفہ کے دن اور اس میدان میں جو دعا بھی عرض کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اس کی ایک ایک بات سے آپ باخبر ہیں، جو ظاہر میں ہے اور جو باطن میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے کلام کی صفت بیان کی اور اللہ تعالی کی رؤیت اور اس کا علم، یہ سب کی سب چیزیں بتائیں، تعریف کی اور علم کی کہ پروردگار جو کچھ انسان ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اس کے جی میں ہے تو سب جانتا ہے. سب سے بڑی صفت اللہ تعالی کی علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی اس صفت علم کا اقرار فرمایا
ساری کائنات محض اللہ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز تھی پھر اس سے باقی چیزیں بنی ہیں. کوئی مادہ تھا اور پھر اس سے زمین و آسمان اور سب چیزیں بنائی گئیں. وہ جو مادہ تھا جس سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اللہ کا ارادہ ہی تھا. بس اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس میٹر اس مادے سے پہلے بھی کوئی چیز تھی تو پھر تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا. پھر اس سے پہلے پھر اس سے پہلے. تو اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مادے کو یا جس چیز کو بھی بنایا ہے اللہ نے محض اپنے ارادے سے اس کو بنایا ہے. اور اللہ تعالی کا ارادہ اتنا زبردست ہے کہ اس نے ایک بار یہ ارادہ فرما دیا کہ اس کائنات کو بنانا ہے. بن گئی. اور اس ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کی علم ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے علم کی بڑی تعریف کی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہ بیان کیا ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ تعالی کے کلام، اس کی سماعت، اس کی رویت اور اس کے علم، ان چاروں چیزوں کی تعریف فرمائی کہ میرے پروردگار بس تو ہی سنتا ہے، تیرے علاوہ اپنے بندوں کی دعا کو سننے والا کوئی نہیں. میرے پروردگار تو ہی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور تیرے علاوہ ایسا دیکھنا بھی کسی کا نہیں. اور جیسے آپ کو اللہ علم ہے انسانوں کے اندر کا اور باہر کا، پروردگار اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس چیز کو جانتا ہو. لا یخفی علیک شیء من امری، اور اللہ میری باتوں میں سے کوئی چیز بھی آپ سے چھپی بھی نہیں. اللہ تعالی کی اس تعریف کے بعد پھر یہ عرض کیا ہے کہ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور میں جو سختی میں مبتلا ہوں. اے پروردگار جو سختی آ گئی ہے، اے اللہ جس مشکل میں مبتلا ہوں، الفقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں. یہ ہے بندگی. ان الفاظ کو دیکھیے کہ کوئی آدمی جس پہ اللہ کا اتنا فضل اور اللہ کا اتنا انعام ہو وہ اپنے آپ کو کبھی ایسے سمجھتا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن رسالت ایسی چیز ہے جو اللہ کی معرفت اور معرفت کا بھی انتہائی مقام بندے کو دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بندگی کے غلبے سے عرض کر رہے ہیں کہ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور اللہ جو سختی میں مبتلا ہو گیا ہوں، پریشانیاں آ گئی ہیں اور حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں. الفقیر، اور اللہ میں محتاج ہوں. المستغیث، اور پروردگار میں فریادی ہوں. غوث، مدد آپ سے مانگتا ہوں. اور المستجیر، اے اللہ میں پناہ کا طلبگار ہوں کہ ان سارے مسائل، حوادث، مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں، ان سب چیزوں سے مجھے خدایا پناہ چاہیے. اور وہ پناہ تو ہی دینے والا ہے. اللہ جو میرا حال ہے الوجل، اور میں ڈر رہا ہوں. المشفق، اور اللہ کانپ رہا ہوں، لرز رہا ہوں تیرے جلال سے، تیرے روپ سے، آپ کے دبدبے سے اور آپ کی پکڑ سے. یہ ہے ایمان کا وہ حصہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں اس سے تعبیر فرمایا ہے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا. تو یہ خوف کی بات فرمائی ہے اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ بہت سخت حالات ہو گئے ہیں، محتاج ہوں اور فریادی ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا ذکر کیا ہے کہ گردن اللہ اس آدمی کی جھکی ہوئی ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں متکبر اور مغرور لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں پیسہ مل جائے زیادہ یا عہدہ بڑا ہو جائے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کی گردن میں سریا کسی نے ڈال دیا ہے، گردن ہمیشہ اٹھا کر چلیں گے اور موڑیں گے، پوری گردن کو گھمائیں گے کوئی بات سننے کے لیے کسی کی، چہرے کے ساتھ ساتھ گردنیں بھی حرکت کرتی ہیں اور ٹپکتا ہے کبر ان کی چال سے، تو ایسی گردنیں کاٹ دیے جانے کے قابل ہوتی ہیں، اور ایسی گردنیں ذلت کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ ان اداروں کو اور ان افراد کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بار بار رسوائیاں دیکھنی پڑتی ہیں جن اداروں کے اور جن چیزوں کے سربراہوں کی گردنوں میں سریے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کبر کی ایک خاص علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ، بالکل اس کے بالمقابل یہ فرمایا کہ من خضعت لک رکبتہ، اللہ جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، پروردگار آج وہ مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کوئی کبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ عرفہ کے دن میں آج اس میدان میں خدایا تیرے سامنے وہ آ رہا ہے مانگنے کے لیے جس کی گردن میں کوئی بل نہیں پڑا ہوا، جھکی بھی گردن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبودیت اور تواضع کی بات کی ہے، وگرنہ تو اگر گردن اٹھانا اور یوں چلنا زیبا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اس بات کے مستحق تھے۔ رسالت ان کو اللہ نے دی تھی، جب دعا وہ مانگ رہے تھے یہ تو پورے حجاز مقدس پہ ان کا غلبہ اور قبضہ تھا، اور لوگ ان کے غلاموں کی طرح تھے جو ان کے سامنے تھے، اور انہوں نے ابھی 2 برس پہلے فتح مکہ کے موقع پہ سب کو آزاد ہی تو کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عبودیت کا اور اللہ تعالی کے ساتھ جو عبودیت کا تعلق ہے اس کا غلبہ تھا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان جملوں سے سبق سیکھے اور کبھی گردن اٹھا کر نہ چلے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ جو گردنیں پکڑ جاتی ہیں اور جن گردنوں میں سریے پڑ جاتے ہیں وہ ایک دن ذلت دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ذلت کبھی کبھی تو ان کے اپنے خاندان، گھرانے اور ان کے اپنے نیچے پاؤں کی زمین سے وہ ذلت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے اعمال اور میرے کرتوت کیا ہیں اور میں کس طرح سے اپنی زندگی اب گزار رہا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وفاضت لک عبرتہ، اور اے اللہ جس کے آنسو جاری ہوں تیرے حضور میں، پروردگار جو رو رہا ہو مسلسل۔ وفاضت کا لفظ جو ارشاد فرمایا ہے تو رونا صرف نہیں ہے بلکہ فاضت کا مطلب یہ ہے کہ آنسو بہ رہے ہوں۔ الماء کا مطلب یہ کہ پانی بہ گیا، تو پانی جب بہنا شروع ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ جب تک نہ آئے اس وقت تک وہ بہتا ہی رہتا ہے۔ بس اسی طرح فاضا کا مطلب تو ہے کہ تسلسل کے ساتھ آنسوؤں کا گرنا۔ پروردگار جس کے آنسو بار بار گر رہے ہیں، وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، پروردگار جس کا جسم تیرے سامنے بے جان ہوا ہے، بے جان پڑا ہے، اور اگر امت کو سکھانے کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو ذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، وہ آدمی جس کا جسم خدایا تیرے سامنے ذلیل ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اور اس کی ناک مٹی میں ملی ہوئی ہے۔ یہ ناک جو مٹی میں ملنا ہے یہ بھی محاورہ ہے، اور ناک مٹی میں
سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نصیب والا وگرنہ کون تھا؟ تو یہ امت کو سکھایا کہ اللہ سے یوں مانگو اور یہ کہو کہ پروردگار آج کے دن مجھے محروم نہ کر. اس لیے تو یہ عرفہ کا دن ایسا ہے جب خدا کی رحمت بے حساب برستی ہے اور بے شمار اللہ کی مخلوق جہنم سے نجات پاتی ہے اور خدا کی رحمت میں نہاتی ہے اور خدا کا فضل مسلسل بارشوں کی طرح برستا ہے. اسی لیے حدیث میں دونوں حضرات کے متعلق آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی. دونوں حضرات کی جب خلافت تھی یہ جب حج میں آئے ہیں تو عرفہ کے میدان میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو اور وہ بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی اور آدمی، پھر ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا. کوئی آدمی بھیک مانگتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور امیر المومنین تھے وہ، اور انہوں نے اس سے اس کا وہ کشکول جس میں فقیر لوگ مانگتے ہیں اس کو لے کے پیالے کو زور سے زمین پہ دے مارا اور اسے توڑ دیا. اور آپ نے فرمایا آج کے دن اور اس مقام میں اللہ کے علاوہ غیر سے مانگتے. اور اس کے علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی ایسے ہی آئے کہ انہوں نے ایک فقیر سے اس کے پیالے کو لے کے پھینک دیا دور، اور آپ نے فرمایا اس مقام پر اور اس حال میں، یعنی جب اللہ کی رحمت برسنے کا حال ہے اور اس مقام عرفات کے میدان میں اللہ کے علاوہ آج بھی کسی غیر سے مانگتے ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، ہم لوگوں کو سکھایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے پروردگار آج کے دن ہمیں محروم نہ رکھ. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے جب دعا مانگی ہے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے اللہ تعالی کے انعام کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اے پروردگار آج تک کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہوں اور آپ نے ان ہاتھوں کی لاج نہ رکھ لی. اے میرے رب کبھی آج تک ایسے بھی نہیں ہوا کہ تیرے بندے زکریا نے کوئی چیز تجھ سے مانگی ہو اور تو نے نہ کر دی. یہ ہے شقی کا مطلب کہ انسان مانگے اور اسے نہ دیا جائے، اور انسان مانگے اور پھر مانگنے کے باوجود وہ محروم رہے. یہ ہے کبھی کبھی شقاوت ہو جاتی ہے کہ آدمی اتنا بدنصیب اور محروم کہ اللہ کی ذات سے بھی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اور کبھی کبھی اللہ کسی مصلحت سے ایسے کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو وہ چیز وقتی طور پر عنایت نہیں کرتے اور ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کسی موقع پر اس سے اچھی چیز دے دی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، عرض کیا کہ لا تجعلنی اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ وقل لی رؤوفا رحیما. اور پھر اگلا جملہ یہ فرمایا وقل لی رؤوفا رحیما، اے اللہ میرے لیے بڑا مہربان بن جا، اور پروردگار میرے لیے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا بن جا. یعنی میرے ساتھ خدایا تیرا تعلق ایسے رہے جیسا تیرا تعلق اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے حق میں تو سب سے زیادہ کرم کرتا ہے. اللہ تعالی کا ہر بندے کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے، اور زندگی بھر میں کبھی بھی کسی آدمی کو اپنے اوپر اور اپنے آپ کو کسی اور پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں ان حالات میں ہوں اور فلاں بھی تھا، اس کو اللہ نے ایسے کر دیا تھا، میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہو گیا، اور یہ
کہ میرے پہ بھی یہ حالت تھی، اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا تھا، فلاں پہ کیوں نہیں کر دیا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان انہی باتوں میں الجھا کر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کی راہ کھول دیتا ہے، تو آدمی ان کاموں میں پڑے ہی نہ، بس یہ دیکھے کہ میرے ساتھ اللہ کا رویہ کیسا رہا، میرے ساتھ ان کا معاملہ کیسا رہا، اور ان کا معاملہ اپنے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی رہا۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھ لیجیے جیسے ہاسپٹل میں فرض کر لیں ڈاکٹرز ہیں، اور کوئی ڈاکٹر بہت سخت مزاج کا مشہور ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب بہت سخت ہیں، بہت غصے کا آدمی ہے، بہت غصہ اظہار کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تو ہوں گے غصہ ہوا ہوگا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نرمی سے پیش آتے رہے ہیں۔ تو بس آدمی ایسے ہی سوچ لے کہ بھئی جس کے ساتھ اللہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علیہ باللہ ظلم کو کہتا ہے کہ خدا نے استغفر اللہ یہ ظلم کر دیا، یا اللہ نے میری بات نہیں سنی، یا یہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا۔ بس آدمی اپنے متعلق سوچے کہ بھی تمہارے ساتھ تو اللہ کا جو بھی معاملہ پیش آیا ہو مجھے اس سے بحث نہیں، باقی میرے معاملے میں میرا پروردگار تو ہمیشہ میرے ساتھ مہربان ہی رہا۔ اس چیز کا سبب انہی آخری الفاظ سے ملتا ہے، وَكُلِّ رؤوف الرحیمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے لیے آپ بہت مہربان ہو جائیں اور میرے لیے تو بار بار مہربانی کرتے رہیں۔ یہ رحیمہ کا جو لفظ ہے یہ رحیم تفعیل کے وزن پر آتا ہے عربی میں، اور تفعیل کا وزن جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ فعل بار بار کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پروردگار جو بار بار مجھ پر رحم کرتا ہے، بس ایسے ہو جا کہ تیری رحمت ہر دن مجھ پہ برستی رہے، اور اے اللہ تیری رحمت ہر دن نئے روپ میں میرے سامنے آتی رہے، ہر لمحہ تیری رحمت کی تجدید کا ہو، اور ہر مرتبہ تیری رحمت پہلے سے زیادہ آئے اور گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ کر برسے۔ میرے مالک میرے لیے تو آپ ایسے ہی ہو جائیے، یا خیر المسئولین، اور اللہ آپ تو ایسے ہیں یا خیر المسئولین جن جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر، جن جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ ٹاپ پر جو ہے اللہ آپ ہی۔ والدین سے اولاد مانگتی ہے، بچے اپنے پیرنٹس سے اپنے والدین سے مانگتے ہی ہیں، تو والدین جو ہوئے وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور اپنے مالک سے شام کو پیسے وصول کرتا ہے، ہفتہ وار تنخواہ لیتا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ لیتا ہے، تو جتنے بھی دنیا میں دینے والے ہاتھ ہیں اور جتنے بھی دنیا میں دینے والی ہستیاں اور شخصیات ہیں، اے پروردگار تو سب سے اچھا ہے، یا خیر المسئولین، سب سے بہتر جن جن سے سوال کیا جاتا ہے، وہ یا خیر المعطین، اور وہ ذات جو سب سے بڑھ کر دینے والی، یعنی آپ جیسا دینا تو کسی کا بھی دینا نہیں ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو اس کے مقابلے میں دیتا ہے، حتیٰ کہ والدین تک دیکھتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کرم نوازی، شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ ایک طبیعی سی بات ہے کہ جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے بنسبت اس کے جو اولاد کام نہیں کرتی، بات نہیں مانتی، تو وہ کم اچھی لگتی ہے۔ ایک قدرتی چیز ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، مگر اللہ وہ تو ایسے ہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی نافرمانی کرے تو بھی اس کے کرم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ
جیسے چاہے نواز دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اسی معنی میں کر کے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ جو بہار کے بہت بڑے اللہ اور مشائخ میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا فضل بغیر سبب کے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل کی، اس کے کرم کی کوئی علت اور وجہ ہونا ضروری نہیں، بس اس کی مرضی، وہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں میں روز روز وہ جھگڑے دیکھتا ہے، ہر گھر میں باپ بیٹا اور ماں اور بیٹے، یہ سب لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک آدمی کے متعلق کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ کہ اس کے پیغام میں سچائی نہیں ہے۔ ان سارے شہر کے فیصلوں کو وہ نپٹانے کے لیے گھر سے تلوار لے کے چلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے پورے شہر میں لوگوں کے گھر گھر میں تفرقہ اور لڑائی آ گئی ہے، اس کو تو آج ٹھکانے لگا دیں، گردن ہی اتار دیں اس کی جا کے۔ اور وہ سب سے اپنے ارادے کا برملا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے وہ شخص، تو بس پھر وہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا عمر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے لیے جھک جاؤ؟ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ جو آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، اسے یہیں رکھ لیں گے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنے دیں گے، پھر اسے خلافت بھی دیں گے، پھر مسلمانوں کو اس سے عزت بھی دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، بغیر علت کے ہے، بغیر سبب کے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا فضل کبھی کبھی ایسے بھی برستا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس پر کیا جا رہا ہے فضل یہ اس کا قدردان بھی ہے یا نہیں، وہ مالک کی محبت اور تعلق اور اس کے کرم نوازی کی بات ہے، مگرنہ کس کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے معافی مل جائے یا اس کے اعمال کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوں۔ سو یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں مانگی ہے، اور اس کو جب بھی کوئی امت میں پڑھے گا، جو عرفات میں پڑھیں گے تو وہ اپنے اعتبار سے ہی پڑھیں گے نا، تو اس کو دیکھیے پھر یہ ترجمہ اس کا بنے گا کہ اللہم انک تسمع کلامی، اے پروردگار آپ میری اس دعا کو سنتے ہیں، وتری مکانی، اور اے اللہ آپ میری اس مقام جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اے پروردگار میری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، اور اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں جو کچھ کے پوشیدہ ہے اور جو کچھ کے ظاہر ہے، لا یخفی علیک شیء من امری، اور پروردگار میری کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِهِ، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور پروردگار میں سختی میں مبتلا، دکھ اور مصیبتوں کا مارا ہوا محتاج، المستغیث المستجیر، جو تیرے پاس پناہ لینے آیا ہو اور جو تیرے لیے تیرا نام لے کے فریاد کر رہا ہو، جو تجھے پکار رہا ہو، الوجل المشفق، ڈر رہا ہو، کانپ رہا ہو، المقر المعترف بذنبی، اور خود اپنی زبان سے اقرار کر کر کے بتا رہا ہو کہ وہ اقراری مجرم ہے اور اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اسألک مسألۃ المسکین، آج تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے کہ مسکین اور بے سہارا لوگ مانگا کرتے ہیں، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور اللہ ایک ذلیل مجرم کی طرح میں آج گر گڑاتا ہوں اور تیری منت اور پروردگار تیری سماجت کرتا ہوں، وادعوک دعاء الخائف الضریر، اور اللہ ایسے آپ کو پکارتا ہوں
جیسے مصیبت زدہ نابینا انسان مدد کے لیے چیختا ہے، پکارتا ہے. ودعا من خطعت لك رقبته، اور اللہ ایسا جس انسان کی گردن تیرے سامنے آج جھکی ہوئی ہے، وفاقت لك عبرته، اور اللہ جس کے آنسو عبرته، جس کے آنسو مسلسل بہ رہے ہیں، وغلّ لك جسمه، اور جس کا جسم تیرے سامنے ذلیل ہو گیا ہے، ورغم لك انفه، جس کی ناک مٹی میں مل گئی ہے، اور پروردگار آج جھکا ہوا تجھ سے مانگ رہا ہے. اور کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے پروردگار میں جب بھی مانگوں مجھے محروم نہ رکھا جائے. وکلی رؤوفا رحیما، اور بڑا مہربان ہو جا مجھ پہ، اور بار بار مہربانی کرنے والا میرے لیے ہو جا. یا خیر المسئولین، اے وہ ذات جو سب سے بہتر ہے جن سے بھی سوال کیا جاتا ہے. اور یا خیر المعطین، اور اے وہ ذات جو سب سے بڑھ کر دینے والی. یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں مانگی ہے، اور اسی طرح کی اور دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے عرفات میں. تو عرفات کے میدان میں جیسے کہ کل عرض کیا تھا، زوال کے بعد جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام تو ہے نماز کا پڑھنا. اور یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیے، کیونکہ جو ہمارے نزدیک شرائط ہیں نماز کی، وہ شرائط وہاں پر پوری نہیں ہوتی. ہمیں فقہا نے نماز اور عرفات کی شرائط میں سے لکھا ہے کہ وہاں جو امام پڑھائے نماز مسجد نبوی میں اس کا مسافر ہونا ضروری ہے، اور مسافر نہیں ہوگا تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا. تو یہ ضروری ہے. لیکن حنبلی فقہا کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قصر نماز کا پڑھنا یہ حج کے مناسک میں سے ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں بلکہ یہاں کی جو نماز ہے اس کا تعلق حج سے ہے. تو اس لیے وہاں پر امام مقیم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نماز جو ہے وہ قصر کر کے بڑھا دیتے ہیں. تو ہمارے نزدیک یہ بات نہیں ہے بلکہ نماز اپنے مقام پر ہے. تو اس لیے کسی سے پوچھنے سننے کی بجائے بس اپنے خیمے میں ظہر کے وقت ظہر پڑھ لیجئے اور عصر کے وقت عصر پڑھ لیجئے. اور اس پر بحث گزر چکی، یہاں تشریح اور تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں. اگر تو ہیں مسافر تو پھر حکم آ جائے گا مسافر کا، اور اگر آپ ہیں مقیم تو پھر حکم آ جائے گا مقیم کا کہ 8 ذی الحج تک گنا جائے تو 15 دن آپ اس سے پہلے شمار کر لیں کہ آپ اس وقت تک 8 ذی الحج تک مکہ میں 15 دن پورے ہو جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہو گئے مقیم. جب مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے تو پھر قربانی بھی آخر میں پہنچ کے ضروری ہو جائے گی، کیونکہ اقامت بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ حج کے اخراجات کے بعد اتنے پیسے باقی بچ جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں، یا اپنے گھر پر کہہ دیجئے قربانی وہ کر لیں، یا پھر وہاں قربانی کیجئے، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں. اور اگر ہوتے مسافر تو پھر قربانی نہ ہوتی. بس ایسے ہی ٹھیک اسی طرح عرفات میں اور مینا میں نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر آپ ہیں مسافر تو 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی،
کریں گے مغرب اور عشاء کو. حتیٰ کہ کسی انسان نے مزدلفہ سے پہلے نماز پڑھ لی مغرب کی تو مغرب کی نماز ہوگی ہی نہیں. وہ تو جب مزدلفہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کے مسائل میں آپ سے عرض کریں گے. باقی عرفات کے میدان میں بس دو کام سوچ دیجئے. ایک یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں مسافر تھے یا نہیں. اگر مسافر تھے تو آپ آدھی نماز پڑھیں گے قصر کر کے, اور اگر آپ مقیم تھے مکہ مکرمہ میں تو یہاں پوری نماز پڑھیں گے. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں ظہر کی بھی اور عصر کی بھی اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی. تو ظہر کی آذان پھر اقامت پھر ظہر پڑھیے, اور ظہر کے بعد پھر یہ وقوف ہے. اور یہ وقوف جو ہے جتنا بھی طویل ہو اور دھوپ پر کھڑا ہو جائے, دھوپ میں کھڑا ہو جائے آدمی, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت سائے کے. اور سائے بھی کھڑا ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت بیٹھنے کے. اور بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعا مانگ لے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لیٹ کے. وگرنہ تو وقوف ہر طرح سے ہو جائے گا. وقوف کے لیے کھڑا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو عرفات کے میدان میں نمازوں کا مسئلہ ہے کہ نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پوری اور آدھی, مسافر ہے تو آدھی اور مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا. لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں, اس لیے اس مسئلے کو تفصیل سے عرض کیا ہے کہ ایک حج جو فرض ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور 5 نمازیں 2 نمازیں جو فرض ہیں 2 ضائع کر لیتے ہیں, اور ایک پورا حج کا فرض ہو رہا ہے. ایک فرض کو پورا کرتے ہوئے اگر 2 فرض ضائع ہو جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر جانے کے لیے 1 قدم آگے رکھے اور 2 قدم پھر پیچھے چل پڑے. تو سوچیں کہ یہ کس دن گھر پہنچے گا, اور گھر پہنچے گا یا کہیں اور پہنچ جائے گا. بس اسی طرح جیسا بھی سفر ہے حج کا اس میں نماز کا اہتمام نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا یہ تو ایسے ہی نالائکی کی بات ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ ایک فرض جو حج تھا اس کو پورا کرتا اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کو بھی پورا کرتا, اس نے ایک فرض پورا کرنے کی خاطر 5 فرض ضائع کر دیے والعیاذ باللہ. اس لیے ایسا نفلی حج بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں خطرہ ہو کہ نماز ضائع ہو جائے گی. حج جتنا بھی بڑا ہو اگر نفل ہے, اگر حج فرض نہیں ہے نفل حج ہے تو فرض نماز کے مقابلے میں نفلی حج کی وقت نہیں ہے. اگر فرض نماز ضائع کرنی ہے نا تو پھر انسان نفلی حج نہ کرے, کیونکہ فرض نماز ضائع کر کے زیادہ گناہ کما لیا بجائے اس کے کہ وہ انسان اپنے فرائض گھر میں رہ کے پورا کرتا چاہے, مسجد کی جماعت کی نماز پڑھتا چاہے, وہ زیادہ خدا کا قرب دلاتی بنسبت اس نفل حج کے. تو اس لیے ایک یہ کام اور دوسرے یہ کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا. اگر کوئی شخص عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو غروب سے پہلے عرفات کے میدان سے نکل جائے تو اس پہ دم واجب ہوگا. ایک خون, ایک جانور, ایک دمبا بکرا یہ ذبح کرنا پڑے گا. تو ترتیب یہ ہوئی کہ ظہر کی نماز زوال کے ہوتے اور پھر اس کے بعد لمبا وقوف کرے, عصر تک کھڑا رہے دھوپ میں, اللہ سے وہ تسبیحات پڑھے جو کل کے گزشتہ روز کے بیان میں عرض کی تھی, اور اسی طرح دعائیں مانگتا رہے. سب سے بڑا وظیفہ آج کے دن کا دعا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, اور پھر عصر کی نماز اپنے وقت پہ اور عصر کی نماز پڑھ کے پھر وقوف کر لے, پھر اللہ سے مانگتا رہے یہاں تک کہ مغرب ہو جائے. اور اگر مغرب سے پہلے پہلے عرفات کے میدان سے نکل گیا, جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ معلم
انسان کی نماز ہو جائے گی. جیسے نماز میں، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت کسی کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کا ملانا یہ واجب تھا. یہ بھول گیا، اس نے نہیں ملائی، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی جب یہ سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ بھولے پہ 2 سجدے اس نے کیے، یہ اس انسان کی نماز اب ہو جائے گی. یہ بھولنا بھی انسان کا عجیب ہے، کیسی چیز ہے. یہ بھول گیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو 2 سجدے اور دے دیے کہ میرا قرب حاصل کرو. 2 سجدے اللہ تعالی نے اور اس کی توفیق دے دی. یہ چیز ہو گئی اس انسان کے ساتھ. تو جیسے ہی سجدہ سہو ہے اور جیسے نماز کا نہ ہونا ہے، واجب اس نے چھوڑ دیا تھا، سجدہ سہو کیا. ایسے ہی حج کی بھی دونوں ہی چیزیں ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ سرے سے حج پھر ہوگا ہی نہیں. ایسی غلطیاں ہیں کہ اگر انسان نے کر لی تو اس کا سرے سے حج ہی نہیں ہوتا. اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان کر لے تو سجدہ سہو کی طرح کا یہاں بھی اس نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے. اسے کہتے ہیں کہ فلاں پہ دم یعنی خون واجب ہو گیا. ایک خون کا بہانا یعنی ایک قربانی کا کرنا. ایک دمبا، بکرا، چھوٹے جانور جو ہیں ان میں سے کسی کا ذبح کرنا. تو اگر عرفات کے میدان سے غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا، آگے مزدلفہ چلا گیا، لوٹا ہی نہیں ہے، تو اس پہ ایک دم واجب ہو جائے گا. اور اگر یاد آ گیا یا کسی نے سمجھا دیا یا پتہ چل گیا اس کو اور واپس لوٹ آیا عرفات کے میدان میں، تو اس سے یہ دم ساقط ہو جائے گا. یعنی یہ کہ اب اسے ایک جانور کی قربانی نہیں دینی پڑے گی.